نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت جناب ڈاکٹر آصف رضا صاحبی صاحب اللہ، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے امام نے محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی ہیکل سلیمانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ نور و کرم میں خراج پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں وسیلے کے لیے میرے امام نے یوں آواز لگائی یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کو اور آپ کو مل کے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے تعلق سے جب پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے تو واصف صاحب نے کہا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ درود پڑھنے کی یہ شرط ہے، درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھنا چاہیے۔ واصف صاحب نے کہا تو اس کا مطلب ہے تمہارے سوال کے مطابق کہ تم درود نہ پڑھو؟ اس نے کہا جی حضور میں یہی سوچ رہا ہوں۔ تو واصف صاحب نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ کہا حضور ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ چاند چمکتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہے۔ کوئی ہے جس کی وجہ سے چمکتا ہے، بغیر پلر کے آسمان رکا ہوا ہے، یعنی کوئی ہے جس کی وجہ سے رکا، کوئی شخصیت ہے جو مقصد کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے، وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ حضور کائنات کی جان ہے، بقول میرے امام جان ہے تو جہان ہے، اس لیے درود پڑھنا چاہیے۔ حضور سیدی اشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔
علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج۔ اس مبارک محفل میں حاجی زین العابدین صاحب اور ان کے شہزادگان، ان کے اقرباء کو، ان کے تمام تر متوسرین کو شادی کے موقع پر مبارکبادیاں، علماء شورا کی اس انجمن میں اس محفل کو صلاۃ و سلام سے پہلے قبولیت کی دہلیز پہ دستک دیتے ہوئے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان مبارک آوازیں جو نقبہ شورا کے طور پر ہے، اللہ ان کے قدم کی خیرات مجھے عطا فرمائے۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں، میں خود مریض آدمی ہوں، میں کوئی علامہ نہیں، میں خود علامہ کی خدمت کرنے والا آدمی ہوں۔ وہی میری نظر میں عالم ہے، وہی قابل ہے، وہی ڈاکٹر ہے، وہی انجینئر ہے، وہی پروفیسر ہے، وہی ڈاکٹر ہے، وہی ایڈوکیٹ ہے، وہی چیف جسٹس ہے، جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ میرے لیے سب سے بڑی بات حضور غوث پاک کی محبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے جد کریم کے صدقے میں ہم سب کے دلوں میں حضور سیدنا شیخ کی محبت راسخ فرما دے۔ بڑی بات ہے بھائی احمد رضا بھائی اور فرید بھائی جو ہمارے حاجی صاحب کے شہزادگان ہیں، ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی کال جو مجھے کی تھی حاجی صاحب نے، میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا حضور غوث پاک کے بیٹے سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ جس محفل میں ہوں اس محفل میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی گفتگو وقت پہ کرا دیں۔ اور میں نے ہاتھ جوڑ کر کے حاجی صاحب سے معذرت طلب کی تھی، بڑی سفارشیں لگی تو میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ پھر حضور سید شباہت میاں نے کہا میرا حکم ہے کہ تم حاجی صاحب کے اس مبارک خوشی کو شیئر کرو، تو میں سر کے بل آیا غوث پاک کے شہزادے کی دعوت پر، اور یہاں آیا تو مجھے بغدادی چہرے مل گئے ماشاءاللہ۔ ابھی تقریباً 23 دن 25 دن ہم لوگوں نے ساتھ میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بتائے ہیں ماشاءاللہ۔ ایران اور عراق کا سفر کیا ہے، مختوم گرامی حاجی مہدی صاحب تشریف فرمائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ہم نے ان کے وسیلے سے ان کی موجودگی میں غوث پاک کا روزہ دیکھا۔ کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ واپسی میں مجھے غزل کا شعر یاد آیا تھا، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ اللہ اس مبارک محفل میں بیٹھنے والوں کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح حضور غوث پاک کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، اللہم آمین آمین، حضور غوث پاک کے شہر کی زیارت نصیب فرمائے، جامع الجیلانی میں 2 رکعت نماز عشق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقبرہ جیلانی میں نیاز مندانہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، صحن قادری میں جاروب کشی کی توفیق بخشے، حضور غوث پاک کے لنگر خانے کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ سادات، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ ائمہ اور یہ ان سے محبت کرنے والے غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت سرکار شیر بے شیل سنت سرکار وارث پاک سرکار مسعودی شریف، دیگر مشائخ کرام کی پاکیزہ اسوہ حسنہ کی راہ کا اللہ ہم سب کو مسافر بنائے۔ اللہ فلسطین کے بچے بچیوں پہ کرم فرما دے۔ حاجی صاحب کے شہزادے کی شادی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، ایسے مخلص شہزادگان حاجی صاحب سے ملاقات۔ میرے 2 بغدادی ساتھی یہاں پر موجود ہیں، حافظ سلمان رضا صاحب، اور میری خواہش ہے کہ جتنے لوگ ہیں اللہ مجھے سب کی بغداد میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ درود کے حوالے سے ایک بات سن لیں، پوچھا گیا صوفی سلطان میاں، بہت غور سنیے گا، کوئی ہنگامہ نہیں، آپ کو نعرہ لگانا ہے، آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، سب بچا کے رکھیے گا، جب شورا اور بالخصوص غوث پاک کے شہزادے آئیں گے تب یہ چیزیں کام آئیں گی، ابھی اسے سنبھال کے رکھیے اپنے پاس۔ میری گفتگو سن لیں، شاید کسی موڑ پر کام آئے۔ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ نور بھائی دیکھ، درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں اسے پھر سے ریورس کر دوں، یہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفی صاحب فرماتے ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تمہیں حضوری کے آداب سکھاتا ہے، تمہاری غربت اور تمہاری مفلسی، تمہاری کلاش ذہنیت کی دیواروں کو منہدم کرتا ہے، تمہیں مدینہ شریف کے اور اپنے شہر کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اسے ختم ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ درود کیا کہنے، سبحان سمجھ رہے ہیں؟ درود پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، درود پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، درود پڑھنے والا کبھی وہ کسی شخص کا بھکاری نہیں ہوتا، کہیں کسی کے سامنے دست سوال عرض نہیں کرتا، کائنات اس کے دروازے پر بھیک مانگتی ہے۔ یہ درود کا کمال ہے۔ حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ درود کا کمال یہ ہے کہ یہ حضور کی موجودگی میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ تھوڑی سی بات ہوگی، آئیے بڑے ادب اور احترام سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ میرے بھائی، یہاں پر جو شہبازیہ چینل ایجنسی کے مالک ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر جو لوگ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے اپنے دین و مسلک کی خدمت، وہ تو نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باقی جو میرے امام کا قول ہے وہ برحق ہے۔ تشریف فرما ہے، میں اپنے بھائی سے مل کر خوشی محسوس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں سب، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ سبحان اللہ، میں پھر سے ریورس کروں، نکاح میری سنت ہے۔ اونچی بولیں نکاح، میری سنت، آواز آ جائے، کیا دقت ہے؟ حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اونچی بولیں۔ یہ حضور نے آپ کے 300 200 400 روپے کے شادی کے کارڈ پر یہ حدیث شریف آپ لکھواتے ہیں، ان نکاح من سنتی، نکاح حضور فرماتے ہیں میری سنت ہے، کسی اور کی نہیں۔ فمن رغب عن سنتی، جس نے دلچسپی نہ دکھائی، جس نے اس آئین کا مذاق اڑایا، جس نے اس آرٹیکل کا مذاق اڑایا، جس نے اس اصول کا مذاق اڑایا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ جیسے یورپ میں، برطانیہ میں، پیرس میں، روس میں آج لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، کورٹ میں کاغذ دے دیا اوکے ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سسٹم کے خلاف ہے، نظام مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ ان کے بارے میں حضور نے فرما دیا فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں ان کا ضامن نہیں، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اب حضور نے جو یہ بات فرمائی ہے تو خود حضور نے اس بات کو کہنے سے پہلے کیسے اپنی زندگی میں اس مبارک بات کو لاگو کیا۔ مجھے تھوڑی سی بات اسی حوالے سے کرنی ہے۔ حضور کا یہ کریکٹر جو آج سنت بن رہا ہے وہ کیسے ہے؟ حضور کی فرسٹ میرج کیسے ہوئی؟ حضور کی یعنی پہلی شادی کیسے ہوئی؟ کس کے ساتھ ہوئی؟ کس قبیلے میں ہوئی؟ باپ کا نام کیا تھا؟ سسر کا نام کیا تھا؟ ان کی شادیاں اس سے پہلے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وہ پیسے والی تھی کہ غریب تھی؟ بیکارن تھی کہ سائلوں سے محبت کرتی تھی؟ یتیم نواز تھی کہ یتیموں سے نفرت کرتی تھی؟ غریب نواز تھی کہ غریبوں سے نفرت کرتی تھی؟ ان کا تعلق اور یہ جو شادی حضور کی پہلی ہوئی وہ کس بیس پر ہوئی؟ حسن کی بنیاد پر ہوئی، پرسنالٹی کی بنیاد پر ہوئی، صحت کی بنیاد پر ہوئی، دولت کی بنیاد پر ہوئی، مال و متاع کی بنیاد پر ہوئی، قبائل کی بنیاد پر ہوئی، کہ جاہ و حشم کی بنیاد پر ہوئی، کہ لشکر و سپاہ کی بنیاد پر ہوئی، کہ کسی مجبوری کے تحت یہ شادی ہوئی؟ بس یہی باتیں مجھے کرنی ہے۔ آپ بیٹھے رہیے گا اور میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، جب آپ کا دل کہے آپ مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ تھوڑی سی بات ہے، گفتگو تو اس کے بعد ہوگی، نعتیں اس کے بعد پڑھی جائیں گی انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، یہ نکاح، یہ جو سسٹم ہے یہ میرا عمل ہے، یہ میری نشانی ہے، میری علامت ہے، اور یہی میری سنت ہے۔ حضور کی پہلی شادی کس سے ہوئی؟ سنیں آپ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ شریف میں ولادت سے تقریباً 53 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ مدینہ مکہ شریف میں حرم کعبہ سے تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر، جسے مینا کہتے ہیں، مینا سے آگے بڑھیں گے قریب میں، تو اس وادی میں ابرہا اپنی فوج کو لے کے آیا تھا کعبہ شریف کو گرانے، منہدم کرنے کے ارادے سے۔ اس پر اللہ کے حکم سے عذاب آیا، اور پھر وہ قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا۔ ٹھیک، یہ ایک لمبی گفتگو ہے اور تمہید ہے۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ النکاح من سنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 52 یا 53 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 15 سال پہلے مکہ شریف میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا جناب خویلد. بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے، مہذب باپ کے مہذب بیٹے تھے. ان کے گھر میں ایک حسین شہزادی پیدا ہوئی، بڑی مبارک قسمت والی لڑکی پیدا ہوئی. خویلد باپ کا نام تھا. ایک روایت میں کہ ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ، واللہ علم. جب یہ میاں بیوی اکٹھا ہوئے اور پھر اللہ کا کرم ہوا تو ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. مکے میں ٹاپ کلاس کی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا یہ خاندان تھا بزنس کے حوالے سے. یہ لڑکی بڑی ہو رہی آہستہ آہستہ. ان کے دادا کے ہاتھ میں پوری لگام تھی اس بزنس کی. اچانک ان کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا. پھر پوری بزنس کی ذمہ داری اور دسترس ان کی مٹھی میں آئی جناب خویلد کے اس لڑکی کے باپ جس کو دنیا حضرت خدیجہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ جوان ہوئی تو ان کی پہلی شادی ہوئی. مکہ شریف میں ایک قابل قدر شخصیت سے ان کی شادی ہوئی. کچھ دنوں کے بعد اولاد نہیں ہوئی لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. النکاح من سنتی. حضور فرما رہے ہیں اب یہ رشتہ حضور کا، یہ قول حضور کا کیسے عمل میں آ رہا ہے. بہت غور سنیے گا انشاءاللہ. باتیں 2-3 ہوں گی لیکن یاد رہیں گی. زیادہ میں زحمت نہیں دوں گا. آپ رات کے پیر کو چومنے کی توفیق مل گئی، بڑی بات ہے. النکاح من سنتی. اب یہ امی خدیجہ کا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بیوہ ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد ان کے والد نے کہا کہ میری بیٹی تو دوسری شادی کر لے. مکے کی تہذیب ہے، یہاں کلچر ہے، ثقافت ہے، یہاں شادی کر لے، کیا دقت ہے؟ اتنی بڑی پہاڑ جیسی لائف کیسے گزارے گی؟ آپ نے یس کر دیا. آپ کی دوبارہ شادی ہوئی. اس شوہر سے ایک بیٹا پیدا ہوا. وہ بیٹا آہستہ آہستہ پرورش کی گود میں نشو نما کے حوالے سے آگے بڑھتا رہا. پھر اچانک ان کے اس دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. اب امی خدیجہ دوسری مرتبہ بیوہ ہو گئی. الگ الگ 2 موقع پہ 2 شوہروں کی نکاح میں رہنے کے بعد امی خدیجہ اکیلی ہو گئی. گھر میں ماں کا انتقال ہوا ہے، ایک بیٹا ہے، باپ ہے. اچانک ان کے باپ جناب خویلد کا بھی ذمہ داریوں کی طرف سے ذہن ہٹ گیا. آپ نے فرمایا میری بیٹی میں یہ چاہتا ہوں کہ کاروبار تو سنبھال. اب میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، اور ہو سکے تو شادی کر لے. آپ کی ایک سہیلی تھی، ان کا نام تھا نفیسہ. آپ نے فرمایا نفیسہ تم مجھ پر شادی کا پریشر مت ڈالا کرو، میں شادی قطعاً اب کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. میں اپنی ساری توجہ، سارا دماغ اپنے بزنس میں لگانا چاہتا ہوں. بولے تیری مرضی ہے. خدیجہ نے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالا، اور جب سنبھالا تو اس وقت آہستہ آہستہ امی خدیجہ کی عمر 35 36 38 39 سال کی ہو رہی. اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں 23 24 25 سال کے ہو گئے. ایک تو یہ عمر شباب کی ہوتی ہے، دوسری بات آمینہ کے لال کی، تیسری بات نبیوں کے سردار کی. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی. سبحان اللہ. کبھی حسن حضور کے حوالے سے بات کروں گا انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 کے آس پاس ہوئے، امی خدیجہ 40 کے آس پاس ہوئی، تو امی خدیجہ کا بزنس اتنا ٹاپ کلاس کا تھا. 20 نوکرانیاں، لڑکیاں امی خدیجہ کے آس پاس ٹہلا کرتی تھی ناز برداری کے لیے. گلاس میں پانی لے لیں، شربت لے لیں، کیا چاہیے حکم دیجئے، وغیرہ وغیرہ. درجہ محبوبیت پر فائز ہو گئی. پیسے بہت زیادہ تھے امی خدیجہ کے پاس. سینکڑوں نوکر چاکر دروازے پہ ٹہلتے رہتے تھے. سینکڑوں غلام خریدے ہوئے 2-2 4-4 5-5 لاکھ روپے کے آپ کے دروازے پہ جھاڑو لگاتے تھے. پورے مکے میں، پورے مکے والوں کا بزنس کا سامان میدان مکہ میں ایک طرف ہوتا تھا، اور تنہا ان کا سامان بزنس، سامان تجارت ایک طرف ہوتا تھا. یعنی رینکنگ کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیسے والی عورت اگر کوئی تھی مکے میں، کوئی تھا مکے میں، امی خدیجہ تھی. اسی لیے ان کو کوئین آف دا مکہ کہا جاتا تھا. پیسوں والی وہ جو مکے کی رانی کہلاتا، ملکہ عرب کہا جاتا تھا. عرب کی وہ ملکہ جو پیسوں پہ کھیلتی ہے. بہت ہی مہذب تھی، عصمت مآب تھی، جھکی ہوئی نظروں کی مالکن تھی. الحمدللہ رب العالمین. 2 الگ الگ شوہروں سے آپ کا عقد ہوا، اور پھر آپ بیوہ تھی، بیٹے کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی. جب قریب قریب آپ کی عمر شریف 40 کے آس پاس ہوئی تو آپ نے اپنے نوکر چاکر غلاموں سے، ذمہ داروں سے کہا مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری بزنس میں میرا ساتھ دے سکے، میرا سپورٹ کر سکے. دیکھیں اب حضور کا ذکر مبارکہ، حضور کے نام کی برکتیں آہستہ آہستہ قریب ہوا جائے.
امی خدیجہ کو مکے میں ایک بزنس مین کے سپورٹ کی ضرورت پڑی تو یہ خبر مکے شریف میں قبیلے قریش اور ہاشم، کعبے کے مجاور، کعبے کے متولی، کعبے کے زیارت کرنے والوں کے قیام و طعام کا انتظام کرنے والے جناب ابی طالب تک پہنچی۔ جناب ابی طالب نے حضور کو بلایا، کہا اے میرے بھتیجے محمد، کہنے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے محمد، میں یہ چاہتا ہوں کہ خدیجہ کو ایک شخص کی ضرورت ہے اور تو وہ کام کر سکتا ہے، تھوڑی سی غریبی گھر میں آ گئی ہے، تیری وجہ سے دور ہو جائے گی۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، چچا ابی طالب، میں خدیجہ سے ملازمت کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، مجھے شرم لگتی ہے، میں یہ بات نہیں کہوں گا خدیجہ سے۔ حضور کی عمر 25 سال کی، جب امی خدیجہ کو پتا چلا کہ ابی طالب کے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیار ہے میرا بزنس سنبھالنے کے لیے یا میرا سامان بیچنے کے لیے بصرہ جانے کے لیے نا، تو انہوں نے کیا کیا، امی خدیجہ نے خود حضور کے چچا جناب ابی طالب کو بلوا لیا۔ مجھے پتا چلا ہے تمہارے خاندان میں جو سب سے خوبرو، سب سے جاذب، سب سے زیادہ مقناطیسیت کا مالک، سب سے زیادہ حسین چہرے والا شخص جس کو دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، وہ کیا کاروبار میرا سنبھال سکتے ہیں؟ تو جناب ابی طالب نے کہا کہ میں اس موضوع پر بات کروں گا اپنے بھتیجے سے، لیکن یہ بتاؤ اگر میرا بھتیجا تمہارے کاروبار میں سپورٹ کیا تو کام کیا ہوگا؟ تو جناب امی خدیجہ نے فرمایا میرا کام یہ ہوگا کہ کچھ غلاموں کے ساتھ میرے بزنس کا سامان لے کے اسے جانا ہے بصرہ۔ کہاں جانا ہے؟ اونچی بولے، بصرہ، یہ کویت کے بارڈر پر ہے۔ بصرہ بڑا مبارک شہر ہے، اس شہر میں رابعہ بصری پیدا ہوئی، اور اگر کوئی ایک شخص سبحان اللہ کہنے کے وعدہ کرے، بتا دوں اس شہر میں وہ بزرگ لیٹے ہیں جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے، جنہیں مولائے کائنات کا خلیفہ خواجہ حسن بصری کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی کے روضے کے قریب میں وہ عظیم بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جو ان کی بارگاہ میں وہ آتے تھے جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، جن کے نام کی شمع ان علماء کے دلوں میں روشن ہے جن کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے۔ وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بصرہ میں جن کے پاس جاتے تھے وہ امام محمد ابن سیرین وہی لیٹے ہوئے۔ جناب عبداللہ بن زبیر جن کو کعبے کے اندر شہید کیا گیا واقع کربلا کے بعد، ان کے ابو جناب زبیر بن عوام اسی بصرہ میں لیٹے ہوئے۔ 10 سال تک حضور کے گھر کی سبزیاں بازار مدینہ سے سامان لانے والے حضور کے غلام انس بن مالک اسی شہر میں آرام کر رہے ہیں۔ عشر مبشرہ 10 خوش قسمت افراد جن کو حضور نے سرٹیفکیٹ دی جنتی ہونے کی، جناب طلحہ بن عبید اس میں شامل ہیں، یہ بھی اسی شہر میں آرام کر رہے ہیں۔ جناب تابعی عبد الرحمن اسی شہر میں لیٹے ہوئے۔ عتبہ بن غزوان جنہوں نے ایک لڑکی کو دیکھ کر کے غور سے دیکھا تھا اور اپنی آنکھ کو تلوار سے ڈھیلے باہر نکالے تھے اور اپنے پیر سے اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو مسل کے بولے تھے اس آنکھ کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتا۔ یہ جناب عتبہ بن غزوان اسی شہر میں لیٹے ہوئے۔ قریب میں ام عبیدہ ناصریہ کا علاقہ ہے جہاں وہ لیٹے ہیں جنہوں نے حضور کے ظاہری انتقال کے 600 سال کے بعد، جن کو دنیا شیخ کبیر احمد رفاعی کہتی ہے، حضور کے روضے پہ گئے، سلام کیا تو قبر مصطفیٰ سے جواب آیا اور کہا دادا جان آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں، تو حضور کی قبر نو شریف پھٹ گئی اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے، شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کا بوسہ۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے ان بزرگوں کے اسماء گرامی کے صدقے میں علماء اور آپ سب کو بصرہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ میں 3 مرتبہ شاید یا 4 مرتبہ گیا ہوں۔ بصرہ بڑی مبارک زمین ہے اور اس حوالے سے بڑی مستجاب الدعوات ہے کہ یہاں بڑے بڑے اولیاء اکابر صحابہ کی مزارات مبارکہ۔ تو امی خدیجہ کے بزنس کا سامان لے کے حضور کو جانا تھا بصرہ۔ یاد رہے گا؟ آرام کر رہے ہیں؟ کہاں جانا تھا؟ بات کریں تقریر تو یہ میرے قبیلے کے لوگ کرتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑی سی گفتگو آپ بھی کر دیا کریں، بولنے کا ہنر ہے ماشاءاللہ۔ کہاں جانا تھا؟ بصرہ جانا تھا۔ تو جناب ابی طالب نے کہا میرا بھتیجا تیرا سامان لے کے جائے گا، یہ بتا خدیجہ پیسے کتنے، میرے بھتیجے کو اجرت کتنی دے گا، کتنے پیسے کتنے معاوضے دے گا؟ تو امی خدیجہ نے فرمایا تھا کہ میں ہر غلام کو، ہر اپنا سامان بیچنے والے کو 2 اونٹ دیتی ہوں۔ 2 میرا سامان لے کے جائیں بصرہ، ملک شام لے کے جائیں، کرکوک، سلیمانیہ، کردستان کہیں بھی لے کے جائیں، میں 2 اونٹ انہیں دیتی ہوں، 2 اونٹ تمہارے بھتیجے کو بھی دوں گی۔ جناب ابی طالب نے کہا مجھے منظور نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ اس شرط پر یہ محمد میرے بھتیجے تمہارے ساتھ، تمہارے بزنس مین کے ساتھ جائیں گے جب 4 اونٹ دیے جائیں گے۔ کتنے؟
چار لوگ بولے چار اونٹ بولے کیوں 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 تو جناب ابی طالب نے کہا اس لیے کہ میرے بھتیجے میں دو الگ سے خوبیاں پائی جاتی ہیں. دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے میرے بھتیجے میں دو الگ سے خوبیاں پائی جاتی ہیں. کہا وہ خوبیاں کیا ہے؟ کہا پورے مکے میں اس سے بڑا سچا کوئی نہیں, اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حضور کے رشتے کی جو آواز ہے نا پہلے زینے کی, وہ آہستہ آہستہ طے ہو رہی ہے. یہ منظور کر لیا امی خدیجہ, بول ٹھیک ہے اوکے آپ بھیجیں اپنے بھتیجے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا میں ابھی تو اس کے بارے میں کوئی خاص تجربہ رکھتا نہیں ہوں بزنس کے بارے میں, آپ کہہ رہے ہیں تو میں ٹھیک ہے خدیجہ کا سامان لے کے جاتا ہوں اور بصرہ کی طرف میں سفر کرتا ہوں. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ, علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے, اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. سنیں آپ, حضور نے جب بزنس کا سامان اٹھایا اور جانے لگے تو خدیجہ کے دو غلام تھے, ایک کا نام تھا میسرہ, ایک کا نام تھا حکیم بن حزیمہ. خدیجہ نے فرمایا اے میسرہ اے حکیم بن حزیمہ ادھر آؤ, وہ قریب آئے. بولے جی مالکہ کیا بات ہے؟ تو خدیجہ نے فرمایا سن 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 میسرہ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گائیڈنگ میں تمہیں جانا, ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا, یہ چلتے کیسے ہیں, یہ مسکراتے کیسے ہیں, یہ باتیں کیسے کرتے ہیں, جب انہیں بھوک لگتی ہے تو کھانا کیسے طلب کرتے ہیں. بزنس کے بارے میں یہ کہتے ہیں مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے, دیکھنا ان کا بزنس کا انداز کیا ہے, ان کا انداز سفر کیا ہے, ان کے ساتھ رہنا, پھر مجھے بتانا ایک ایک ان کی ذات پر, ان کے کریکٹر پر بڑی پینی نظر رکھنا, پھر مجھے بتانا کہ یہ محمد کیسے ہے. بولے ٹھیک. سنیں آپ, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سفر فرمایا, سفر کرتے ہوئے آپ تشریف لے گئے. جب بصرہ شہر کا قریب کا حصہ آیا نا, سرحدی علاقہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھنا گوارا. کون سے پیڑ کے نیچے؟ زیتون. اونچی بولیں. حضور ایک زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے. کھجور کے پیڑوں کی عمر 30 35 40 ہوتی ہے, لیکن زیتون کے پیڑ کی عمر تقریباً 1 1.5 2 2.5 ہزار سال ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھے نا, ایک عیسائی عالم دین نہیں, عیسائی مذہب کا جاننے والا, وہ چیختے ہوئے حضور کی بارگاہ کے قریب آیا اور زور زور سے اس نے آواز لگانا شروع کیا. حضور خاموش بیٹھے تھے. دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا اے بصرہ والو, اے بصرہ کی سرحدوں پہ رہنے والے, تمہیں پتا ہے اس پیڑ کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ تمہیں پتا ہے اس پیڑ کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں پتا. تو عیسائی رائب کہتا ہے اس پیڑ کے نیچے سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, اور جب وہ اٹھ رہے تھے تو یہ کہہ کے اٹھ رہے تھے میں جا رہا ہوں, اب اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھے گا وہی نبیوں کا سردار ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ ڈاکٹر آصف رضا صاحب کی صاحب. اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھے گا وہی رسولوں کا سردار ہوگا. میں سمجھ گیا. ابھی حضور کی عمر شریف کتنی ہے؟ اونچی بولے. کتنی ہے؟ 25. اونچی بولے. 15 سال باقی ہیں نبوت کے اعلان, اور یہاں اعلان کا بگل بج رہا ہے. اللہ اکبر. یہ محاورہ غلط ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, یہ جادو نہیں, حقیقت. ادب کے خلاف ہو جائے گا. علماء میرا گریبان تھام سکتے اور تھامنا بھی چاہیے. الحمدللہ ابھی 15 سال بعد حضور کے نبوت کے اعلان کو, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے بتا دیا کہ میں ہی رسولوں کا سردار ہوں. حضور جب اپنا بزنس کا سامان لے کے شہر میں انٹری کیا, بصرہ میں جب شہر میں انٹری کیا تو معلوم ہے رات آئی آرام کرنے کی. حضور نے آرام کیا. صبح کو حضور جلدی اٹھ گئے. کتابوں میں لکھا ہے حضور جلدی اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بزنس کا سامان بازار بصرہ میں سجا دیا. پہلی مرتبہ نبیوں کا سردار بزنس کے میدان میں اترا. آپ بھی جب اترو تو دل سے خوش ہویا کرو, یہ بھی مدینے والے آقا کی سنت. سچ بولا کرو, حلال کھایا کرو, تمہاری اولادیں کبھی بدعقیدہ نہیں ہوں گی.
انشاءاللہ کہہ دیں حضور جب بزنس کا سامان سجا کے بیٹھے نا پھر ہنگامہ ہوا بصرہ کی مارکیٹ میں. ایک عیسائی آیا وہ بھی پڑھا لکھا تھا. جب اس نے حضور کو دیکھا تو واپس چلا گیا. جب اپنے چرچ گیا اور وہاں سے واپس آیا تو اتنی موٹی کتاب لے کے آیا اور زمین پر بیٹھ کے حضور کو دیکھتا. کبھی کتاب دیکھتا کبھی حضور کو, کبھی حضور کو کبھی کتاب کو دیکھتا. پھر کتاب رکھ کے بولا اے بصرہ والو تمہیں پتا ہے یہ جو بازار بصرہ میں آیا ہے یہ کوئی اور نہیں رسولوں کا سردار ہے. میسرہ آگے بولے کیا کرتا ہے ان کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو رسولوں کا سردار ہوگا اس کی آنکھوں میں لال رنگ کے ڈورے ہوں گے. میں نے یہ ڈورے بڑے تلاش کیے لیکن آج ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا. سبحان اللہ. یہ پہلی نشانی میری اس کتاب میں لکھی ہے. دوسری نشانی یہ ہے وہ ان کی پشت میں ہے, پیٹھ میں. وہ ان کی اجازت کے بعد کنفرم ہوگا. میں میسرہ تمہارا نام؟ بولے ہاں. بولے ان سے کہو کہ مجھے اجازت دے دے میں ان کی پیٹھ میں ایک نشانی ڈھونڈوں. میسرہ نے کہا کہ حضور سے کہ آپ اجازت دے دیں یہ عیسائی راہب آپ کی پشت کو ٹٹولنا چاہتا ہے, چھونا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. میرے آقا مسکرائے فرمایا دیکھ لے. جب اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا حضور کی پشت پہ اس نے یوں اپنا ہاتھ لگایا نا تو معلوم ہے خوش ہو جاؤ. سرٹیفکیٹ گھروں میں رکھی رہتی ہے, اسناد گھروں میں رہتی ہے, وہ لیٹر پیڈ سب گھر میں ہیں, مہر لگانے کے سارے آلات گھر میں رکھے ہیں. لیکن حضور نبیوں کے سردار ہیں. معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر, پیٹھ مبارک پر کبوتری کے انڈے کے برابر, سمجھ رہے ہیں, کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت تھا اور اس گوشت پر ایک مہر لگی تھی محمد رسول اللہ کی. یہ محمد اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ. وہ عیسائی راہب کہتا ہے کہ میں ادھر سے آیا, جب میں نے ٹٹولا تو وہ مجھے ابھرا ہوا گوشت مل گیا اور میں نے حضور کے جبہ شریف کو معطب طریقے سے اٹھایا تو مجھے وہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا. میں نے اس مبارک مہر شریف کا بوسہ دیا, حضور کے قدم پہ بولا ابھی نبوت کا اعلان آپ نے نہیں کیا ہے لیکن میں ابھی سے آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کا سامان, معلوم ہے آپ کو سب سے پہلے بصرہ کی منڈی میں حضور کا سامان بکا. آپ کا بکا ہوتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. سب سے پہلے بصرہ کی منڈی میں حضور کا سامان بکا. واپسی کی جب نوبت آئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے نا تو جب شہر مکہ کے 5-7 کلومیٹر کے قریب رہ گئے تو حضور نے تمام تر اپنے مالکن خدیجہ کے نوکروں سے کہا, غلاموں سے تم لوگ واپس جاؤ, میں رات میں یہی آرام کروں گا, صبح کو خدیجہ کے ہاں یہ لیکھا جوکھا حساب کا میں آؤں گا, سب حساب کر دوں گا, پیسے وغیرہ سب ان کو دے دوں گا, آپ پریشان نہ ہو. امی خدیجہ کے نوکر میسرہ اور حکیم بن حزیمہ دیگر ان کے دوست ان کے تمام تر متوسرین واپس آئے. تو میسرہ کہتے ہیں میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا چاہتا تھا, میرا دل نہ کہا, میں سیدھے اپنی مالکن کے پاس چلا گیا, خدیجہ کے پاس. میں نے دروازے پہ جا کے دستک دی. بولے کون؟ میں نے کہا میں آپ کا غلام میسرہ. بولے تو آ گیا, محمد کہاں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولے وہ 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر رکے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں کل صبح کو آؤں گا. بولے حساب کتاب پیسے سامان سفر بولے سب ان کے پاس ہے, وہ لے کے آئیں گے. تو خدیجہ کہتی ہیں بیٹھ میسرہ, یہ بتا حضور کے ساتھ تیرا سفر کیسا رہا؟ حضور کے ساتھ تیرا سفر کیسا رہا؟ اللہ اللہ, جس کے ساتھ حضور ہوں اس کا سفر کیسے اچھا رہے. ورنہ شاعر نے تو کہا تھا سفر میں مشکلیں آئیں تو جرت اور بڑھتی ہے, کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن مسافروں کے امیر قافلہ ہوں ان مسافروں کی کیا شان رہی ہوگی. تو میسرہ دنگ رہ گیا. اس نے کہا اے مالکن خدیجہ آپ بیٹھے تو بتا دو. بولے کیا بتائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اے مالکن میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا. خوش ہو جاؤ تمہارے نبی کی بات ہو رہی. دیکھتے بھی کیسے میسرہ, بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی. اللہ اکبر. بولے کیا خوبی دیکھی محمد میں؟ تو میسرہ نے کہا کہ اے خدیجہ میری مالکن میں کیا بتاؤں, جیسے یہ قافلہ مکہ شہر سے نکلا آگے بڑھانا تو 2-4 دنوں کا سفر کرنے کے بعد جب دوپہر میں ہم سب کو آرام کرنے کی خواہش پیدا ہوئی, ایک پیڑ اور وہیں پر چھوٹا سا تالاب, چشمہ تھا, تالاب جہاں پانی تھا. تو ارادہ ہوا کہ اسی پیڑ کے نیچے سب لوگ بیٹھ جائیں اور سستا لیں, کچھ کھا لیں, کچھ پی لیں, کچھ آرام کر لیں اور اس چشمے سے اس تالاب سے پانی پی لیں, اس کے بعد اگلا سفر کرتے ہیں.
بولے پھر کیا ہوا؟ تو میسرہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں میری مالکن خدیجہ، سب لوگ تو اپنی تیاری میں تھے، چٹائیاں، رومال، کپڑے، چادر بچھا بچھا کے کھا کے آرام کرنے کے موڈ میں تھے، اور اس پیڑ کے سائے کے نیچے سب آرام کرنا چاہتے تھے، آرام کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، میرے آقا، وہ اپنا سامان سب ترتیب سے سمار کر کے اور سجا کر کے جانوروں کو پانی وغیرہ پلا کر کے حضور بعد میں تشریف لائے۔ تو میسرہ کہتے ہیں اے مالکن خدیجہ میں کیا بتاؤں، جب حضور تشریف لائے تو پیڑ کے نیچے جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی، پیڑ کے نیچے جگہ ختم ہو گئی تھی، سب سستا رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ حضور نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے، حضور نے کسی کو ہٹایا نہیں، کسی کو جگایا نہیں، چپ چاپ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور کے فاصلے پر ریت کا چھوٹا سا اسے گروندا ٹیلا ٹائپ کا، ریت کا ٹیلا کیا معنی رکھتا ہے تھا؟ تو میسرہ کہتا ہے اے میری مالکن خدیجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ گئے، اسی ریت کے ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ حضور کے سر پر دھوپ بڑی تیز تھی اور ہمارے سروں پر پیڑ سایہ کیا ہوا تھا، حضور چپ چاپ بیٹھے رہے اور آرام کرنے کے ارادے سے۔ میسرہ کہتا ہے اے میری مالکن میں کیا بتاؤں، بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے حضور کے اس پاکیزہ معجزے کو دیکھ کر کے۔ میسرہ کہتا ہے اے میری مالکن، تھوڑی دیر ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر بیٹھے ہوئے، میں نے کیا دیکھا، پیڑ کے نیچے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے لیکن سایہ محمد کے اوپر نظر آ رہا تھا، سایہ حضور کے سر مبارکہ میں مسکرا رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور اگلا سفر میں کیا بتاؤں، بصرہ کی منڈی میں جو آگے بڑھنا چاہتا تھا حضور کے چہرے کو دیکھ کے ٹھہر جایا کرتا، اس کے قدم وہیں پر زنجیروں میں جکڑ جایا کرتے تھے، حضور کو جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہتا۔ کیوں تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتا بصرہ کی منڈی میں وہ تڑپ جاتا تھا، وارے جاتا تھا حضور کے قدم سے، لوگوں سے پوچھتا تھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگ کہتے اس کے ساتھ آیا ہے۔ میسرہ کہتا کہ لوگ میری بھی عزت کرنے لگے تھے، تو ان کے ساتھ آیا، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے، بولے تو اس جوان کے ساتھ آیا ہے۔ ایسی آنکھیں بصرہ میں نہ دیکھی گئی، ایسی پیشانی نہ دیکھی گئی، ایسے لب نہ دیکھے گئے، ایسے رخسار نہ دیکھے گئے، ایسا زقن نہ دیکھا گیا، ایسا صدر مبارک نہ دیکھا گیا، ایسا بطن نور نہ دیکھا گیا۔ دیکھا بھی جاتا کیسے؟ شاعر نے کہا تھا میرے امام نے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، ممبئی کی زبان میں وہ آپن کا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ سچے سے اچھا۔ ایک شاعر نے تو یہ تک کہہ دیا آج یوسف بھی، وہ مسجد اقصی میں امامت کے حوالے سے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان ظاہری اور باطنی بڑی بلند فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میسرہ کہتا ہے میں نے حضور جیسا کوئی نہ دیکھا، اپنوں کا خیال رکھتے تھے، اپنا خیال نہیں رکھتے تھے، کھانے سے پہلے کھلانے کی بات کرتے تھے، آرام کرنے سے پہلے آرام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جیسے جیسے حضور کی تعریف کرتے گئے میسرہ، امی خدیجہ کے دل میں حضور کی محبت بیٹھتی چلی گئی۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ قول حضور کا ہے، خود حضور اس پر عامل کیسے ہو رہے، تب یہ سنت بن رہی ہے۔ حضور کا یہ قول حضور کے کریکٹر میں کیسے داخل، فرسٹ میرج حضور کی کیسے ہوئی، سن لیں۔ امی خدیجہ کہتی ہیں میسرہ چلا گیا، اب جب میں نے کہا میسرہ جب صبح کو حضور آئے تو مجھے پہلے خبر دے دینا، کہتی ہیں رات بھر میں انتظار کرتی رہی حضور کا۔ ایک غزل کا شعر نہیں، دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد میں سونے نہ دیا۔ حضور کا ذکر ہو دلوں میں محبت نہ ہو، حضور کی باتیں ہو دلوں میں مٹھاس پیدا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امی خدیجہ کہتی ہیں میں رات بھر تڑپتی رہی، صبح ہوئی تو میں نے اپنی سہیلی کو بلایا جس کا نام تھا نفیسہ، میں نے کہا نفیسہ بیٹھ، بولے اتنی خوش کیوں ہے خدیجہ؟ تو میں نے کہا آج محمد آنے والے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، آج محمد آنے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ میسرہ نے کہا کہ امی وہ مالکن مما وہ حضور آ رہے ہیں، تو امی کہتی ہیں خدیجہ کہ مجھے آنگن میں برداشت نہ ہوا کہ میں حضور کو انتظار کرتی حضور کا کہ اب آئیں اب آئیں، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں چھت پہ چلی گئی، بالکنی پہ کتاب میں لکھا ہے میں نے یوں اپنی آنکھوں پر اپنی ہتھیلی کی انگلیاں رکھ کے حضور کو دیکھنے لگی۔
تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ تو حضور کا اس قدر استقبال، اس قدر محبتوں فرحت کے ساتھ کرتی ہے، تو خدیجہ کہتی ہے تو پہلے حضور کو آتا ہوا تو دیکھ لے، دیکھ حضور کی پیشانی کیسی ہے، حضور کے لب کیسے ہیں۔ بہت سی باتیں حضور کی انہوں نے اپنی سہیلی سے نیچے اتر کے آئی نا تو حضور گھر پہ آ گیا۔ خدیجہ کیا وہ ساری کتابیں، سارے لکھے جو کہ حساب مال کیسا بکا، تو امی خدیجہ کہتی ہیں میں اس کمرے میں بیٹھ گئی اور حضور بیٹھ گئے حساب دینے کے لیے۔ کہتی ہیں بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے وزیر معاشرہ، بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے بزنس مین میرے گھر میں اسی کمرے میں آ کے بیٹھتے تھے اور میرے سامنے حساب کرتے تھے۔ امی فرماتی ہیں وہ حساب کم کرتے تھے، مجھے زیادہ دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے، لیکن میں اکسا کر کے حضور سے کہتی ہاں یہ بتائیں یہ سامان کتنے بکا، تو حضور میری طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سامنے ایک جوان لڑکی بیٹھی ہے 40 سال کی عمر والی، سب سے حسین، وہ حضور کو دیکھنا چاہتی، وہ اکسا کر کے حضور کو مخاطب کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے آقا اپنی نظریں اٹھاتے نہیں تھے۔ کیوں نہ فرمائے میرے امام یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا۔ امی خدیجہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک گردن جھکا رکھی تھی اور مجھ سے کہتے یہ اتنے بکا، اس کے پیسے یہ ہیں، یہ اتنے بکا، وہ اس کے پیسے یہ ہیں۔ کہا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ حضور مجھ سے مخاطب ہوں، حضور مجھ سے مخاطب ہوں، لیکن حضور مجھ سے مخاطب نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امی خدیجہ نے فرمایا کہ میرا حسن پہلی مرتبہ اگر کسی کے آگے شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے آگے۔ حضور نے حساب کیا اور حضور نے اپنا سامان اجرت لیا، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں حضور تو چلے گئے لیکن میرے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی، میں حضور کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ شاعر نے کہا مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ امی کہتی ہے میں سوچنے لگی حضور کو، یاد کرنے لگی حضور کے چہرے کو، حضور کی زلفوں کو، حضور کے لب کو، اور پھر میں سوچنے لگی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تمہیں تو ہو۔ امی کی خدیجہ کی طلب نفیسہ نے دیکھ لی، فرمایا کہ اے میری بہن خدیجہ اتنی بے قرار کیوں ہے؟ تو خدیجہ کہتی ہیں دو شوہروں کے الگ الگ میں ان کی نکاح میں تھی، جو اس دور میں جیسا سسٹم تھا، ان کے انتقال کے بعد میں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا، میں نے شادی کرنے کا ارادہ بالکل ذہن سے نکال دیا، لیکن اے میری سہیلی، میری دوست، میری فرینڈز نفیسہ سن، اب میرے دل میں پھر سے شادی کرنے کی تمنا جاگ گئی، پھر سے شادی کرنے کی تمنا جاگ گئی۔ نفیسہ کہتے تو کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو خدیجہ فرماتی ہیں میرے دل میں اگر شادی کی تمنا بیٹھی ہے تو آمینہ کے لال، سبحان اللہ، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور کا یہ مبارک قول نور آج دیکھیں ایک راہ بنی ہوئی ہے، اس راہ کے خود حضور مسافر بننے جا رہے ہیں۔ تو نفیسہ کہتی اچھا تمہاری عمر 40 سال کی ہے، حضور 25 سال کی، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ کی 2 مرتبہ شادیاں ہو چکی ہیں، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ حضور کے چچا جناب ابی طالب، ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے عاتقہ، مخدومہ عاتقہ، ان کی ایک اور بہن تھی جن کا نام تھا صفیہ۔ مخدومہ عاتقہ اور صفیہ یہ حضور کی 2 پھپھو ہیں جن کی مزارات مبارکہ بقی شریف میں انٹری کریں گے، بائیں طرف 25 سے 30 فٹ کے فاصلے پر 2 الگ الگ قبریں ہیں، یہ دونوں قبریں مخدومہ عاتقہ اور صفیہ کی ہیں۔ یہ عاتقہ حضور کی پھپھو جناب ابی طالب کی بہن ہے، اور یہی عاتقہ خدیجہ کی سہیلی نفیسہ کی سہیلی۔ نفیسہ کہتی آپ ٹینشن مت لیں، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ آگے گئی اور عاتقہ کے پاس، بولے عاتقہ ایک رشتہ لے کے آئی ہو، بولے کس سے؟ بولے میرا سپورٹ کرے گی؟ بولے بالکل کروں گی۔ آپ نہیں کہتے حضرت دعا کر دیجئے بیٹی ہے شادی ہو جائے، نظر رکھیے کوئی بہتر رشتہ ہو۔ حاجی صاحب کہتے ہیں چائے خانوں پر میرے بھائی ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کوئی بہتر رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، نیت خالص رکھیں، اللہ رشتوں کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ ہر غریب بچی کے لیے جنتی سنی صحیح العقیدہ رشتے عطا فرمائے۔ دل سے آمین بولیں، آمین بولیں۔ میرے آقا کی وہ پھپھو ہیں نفیسہ ان کے پاس آئی، بولے عاتقہ ایک کام سے آئی ہو، بولے کام کیا ہے؟ بولے میری جو سہیلی ہے خدیجہ وہ رشتہ کرنا چاہتی۔ بولے کس سے؟ بولے تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کے خاندان میں پہلی مرتبہ یہ خوشبوؤں کا چراغ جلا۔
خوشبو کا چراغ پہلی مرتبہ جلا. جیسے امی خدیجہ کی آواز آتکا تک پہنچی، آتکا نے ایک جملہ کہا، نا 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 پریشان مت ہو، کل میرے گھر پہ آنا، تیرا سپورٹ میں کروں گی، میں تیرا سپورٹ کروں گی، پریشان مت ہو، میرے گھر پہ کل آنا. دوسرے دن نفیسہ پہنچی گھر پہ بڑے ہاؤ ہلو کے ساتھ، بڑے تمتراک، بڑے خوش ہو کر کے اندر انٹری کیا. عرب ثقافت و تہذیب و کلچر کے اعتبار سے آپ نے سب کو سلام کیا. اس طرف بائیں طرف جناب ابی طالب بیٹھے تھے، ان کے بغل میں حضور بیٹھے تھے. دائیں طرف ابی طالب کی بیوی مولا علی کی ماں مخدومہ فاطمہ کی ساس، حسن حسین کی دادی مخدومہ فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی. ان کے بغل میں مخدومہ آتکا بیٹھی تھی. مخدومہ نفیسہ نے اندر انٹری کی اور بڑے تمتراک سے انٹری کیا، بیٹھ گئی عورتوں کے پاس. تو مخدومہ فاطمہ بنت اسد نے کہا، خدیجہ بہت ہنستی ہے، بہت مسکراتی ہے، کیا بات ہے، کیا کرنے آئی ہے اتنے ہنستے ہوئے؟ آپ نے کہا، میں رشتہ لے کے آئی ہوں. سامنے حضور بیٹھے اور ان کے بغل میں جناب ابی طالب حضور کے چچا بیٹھے. کہا رشتہ لے کے، اتنا کہا تو جناب ابی طالب کعبے کے مجاور، کعبے کے نگراں مالک، یوں اٹھائی گردن، قبیلے قریش اور ہاشم کے سردار، یوں اٹھائی گردن. جب اٹھائی گردن تو حضور نے بھی اپنی مبارک گردن اٹھائی. کس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ نفیسہ کس کا رشتہ لے کے آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہو. دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہ بولے کس سے رشتہ کرنا چاہتی خدیجہ؟ کہا سامنے بیٹھے ہوئے محمد سے رشتہ کرنا چاہتی ہے. فرسٹ میرج حضور کی. دیکھیں خوشبو اب پھیلتی ہے. اتنا سنا تو سناٹا ہو گیا گھر میں. لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا. حضور نے مسکراتے ہوئے اپنی گردن جھکا دی اور حضور کے دل میں خیال آیا، جو رشتہ نفیسہ آج لے کے آئی ہے، بہت پہلے مجھے اس رشتے کے حوالے سے میرے رب نے مجھے بتا دیا. ان کا سپورٹ کیا. تھوڑی دیر میں آتکا نے کہا مجھے رشتہ منظور ہے، مجھے منظور ہے. فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کی ماں نے کہا اگر تجھے منظور ہے تو یہ رشتہ مجھے بھی منظور ہے. مولا علی کے ابو جناب ابی طالب کہتے ہیں اگر آپ کو منظور ہے اور میرے بھتیجے کی رضا مل جائے تو یہ رشتہ مجھے منظور ہے. جب بھتیجے کو دیکھا تو حضور گردن مبارک جھکا کے مسکرا رہے تھے. رشتہ پکا ہوگا. النکاح من سنتی. دیکھیں اب شادی کی تاریخ آ گئی. بیٹھے رہیے گا، تھوڑی سی اور بات ہے، 2-4-10 منٹ کی میں چلا جاؤں گا. آپ کو تکلیف نہیں ہوگی میری گفتگو سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا دن آیا. یہ بھی شادی خانہ آبادی کی محفل ہے. حضور کی شادی کا دن آیا. بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے وزراء نے شرکت کی. اگر کوئی ہے جو اس مبارک محفل میں اس جملے کو یاد کرے نا اور بتائے دنیا والوں سے کہ حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا. دیکھیں حضور کی شادی میں مہمان خصوصی کون تھا. آپ کہتے ہیں ہمارے پردھان جی آئیں گے، راجیہ سبھا کے ممبر آئیں گے، سابق ممبر آف پارلیمنٹ آئیں گے، سنسد جی آئیں گے، ہمارا چیف جسٹس آئیں گے، ہمارے شیخ، ہمارے پیر طریقت آئیں گے خصوصی مہمان کی حیثیت سے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں مہمان خصوصی کون تھا بتا دو. علامہ مختار احمد صاحب قبلہ نے فرمایا تھا. بتا دوں؟ کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے گا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ ٹھہری ہوئی سماعتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آمین کہہ دو. آپ کی آواز اللہ قبول فرمائے. معلوم ہے حضور کی شادی میں مہمان خصوصی کون تھا؟ حضور نے بیٹھ کے فرمایا تھا اے میرے چچا جناب ابی طالب، میں اپنی ماں امی آمینہ کے پیٹ میں تھا نا 2 مہینے کا، تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا. مکہ شریف سے وہ مدینے گئے تھے. ابوا شریف میں تو میری ماں ہے 6 سال کی، جب میں تھا تو انتقال ہوا. اور دار نابغہ میں مدینے شریف میں میرے ابو کا انتقال ہوا تھا جب میں 2 مہینے کا تھا. 6 سال کا ہوا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا. 8 سال کا ہوا میرے دادا کا انتقال ہو گیا. اس وقت میری ماں نہیں، اس وقت میرا باپ نہیں. میری شادی ہونے والی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی میں جو خصوصی مہمان بن کے آئے، دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ وہ ضرور بولے گا جو اس محسن کو یاد کرتا ہے. فرماتے میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی شادی میں خصوصی مہمان کی حیثیت سے اگر کسی کو دعوت دوں تو اپنی ماں امی حلیمہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. 1 منٹ ذرا ہاتھ اٹھا کے وہ بتائیں جن کی ماں زندہ ہے، جن کی مائیں زندہ. بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. میری گزارش ہے صاحبوں، دوستوں، غوث پاک کے شہزادے آنے والے ہیں، ایک گزارش ہے آپ سب سے، جب گھر سے باہر جایا کرو تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو. انشاءاللہ. یہ آواز نہیں آئی، ہاتھوں کو اٹھائیں، انشاءاللہ بولے.
دل سے بولے انشاءاللہ ماں کو تکلیف نہ دیا کرو. حضرت بیٹھے ہوئے اور ماں بیٹھے ہوئے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, لوگ اپنی ماں کو شادی کے موقع پر بھی نہیں پوچھتے. ذرا سی بات پر بولے ماں کو سائیڈ میں کر دیا, بولے وہ بھائی کا سپورٹ کرتی ہے, اپنی ماں کو لوگ نہیں خاطر میں لاتے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. 9 سال تک ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک صاحب سے پوچھا گیا آپ عالم دین تھے, ولی کیسے بن گئے, اللہ نے اپنا دوست کیسے بنا لیا؟ تو رونے لگے. بولے 9 سال تک مدرسے میں چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزرا, عالم کی دستار لے کے اپنے گھر گیا. میری ماں بیمار تھی, میری ماں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے ماں کے قدم چومے, رات میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میری ماں جو ہے نا, اس نے مجھ سے رات میں کہا کہ بیٹے ایک کام کریے, جو دروازے کے 2 پلے ہیں. میں نے کہا جی میری ماں. بولے اس میں سے ایک پلہ بند کر دے, ایک کو کھول دے. تیز ہوا آتی ہے, ایک پلے کی ہوا کافی ہے. وہ عالم صاحب کہتے ہیں میں اٹھا, میں نے دائیں پلے کو بند کیا, بائیں کو کھول دیا. میں اپنی ماں کے پیر دبا رہا تھا, اچانک میرے اندر احساس پیدا ہوا, میں نے دائیں پلے کو بند کیا ہے, بائیں کو کھولا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری ماں نے بائیں پلے کو بند کرنے کے لیے کہا اور دائیں کو کھولنے کے لیے کہا. میں اٹھ کے گیا, پھر میں نے دائیں کو کھول دیا اور بائیں کو بند کر دیا. پھر آ کے بیٹھا, پھر دل میں خیال آیا شاید میری ماں نے دائیں پلے کو بند کرنے کے لیے, میری ماں نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بیٹے دائیں کو بند کر دے بائیں کو کھول دے. اتنا کہا تھا ایک پلے کو بند کر دے, ایک پلے کھول دے. تیز ہوا میری صحت کے لیے نقصان دہ. وہ عالم دین تھے, رات بھر کبھی دایاں پلہ بند کرتے, کبھی بایاں, کبھی بایاں بند کرتے, کبھی دایاں. رات بھر ایسے کھٹ کھٹ کرتے رہے. صبح کی فجر کی اذان ہوئی تو ماں کی آنکھ کھلی. بولے بیٹے فجر کی اذان ہے؟ بولے جی امی. بولے تو رات بھر بیٹھا رہا؟ بولے جی امی. تو ماں نے کہا یہ بتا بیٹے رات بھر یہ کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آئی ہے؟ عالم صاحب نے اپنی ماں کے پیر پکڑ کے بولے امی آپ نے سونے سے پہلے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ دائیں پلے کو بند کرنا ہے یا بائیں پلے. آپ نے صرف اتنا کہا تھا بیٹے ایک پلے کو بند کر دے. تو میں ایک پلے کو بند کر کے ایک پلے کو کھول کے جب آ کے بیٹھتا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا, پتہ نہیں آپ نے اس پلے کے لیے نہ کہا ہوگا. پھر اسے بند کرتا تھا, پھر آتا تھا خیال اس پلے کے لیے, میں اسے کھول کے اسے بند کرتا تھا. اے میری ماں میں رات بھر یہی کرتا رہا, رات بھر یہی کرتا رہا تیری خوشنودی کے لیے. ماں نے کہا میرے بیٹے یہ تو نے کہاں سے سیکھا, تو نے کہاں سے ماں کی عظمت کا درس لیا؟ تو عالم صاحب اپنی ماں کے قدم چوم کے بولے اسی خشک روٹی کے پانے والے اسی درسگاہ سے, اسی مدرسے سے, اسی مکتب سے جہاں تو نے مجھے 9 سال تک کے لیے بھیجا, اپنے سے ودا کیا تھا. اتنا سنا نا تو ماں رونے لگی. میں نے کہا میرے بیٹے سن, تو نے 9 سال میں جو سیکھا ہے وہ تعلیم, اس تعلیم نے تجھے میرے قدم تک پہنچایا ہے. اب ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ, ماں کا چہرہ قبلے کی طرف ماں کی پیٹھ تھی, قبلے کی طرف ماں کی پیٹھ تھی اور چہرہ سامنے تھا بیٹے کے. ماں نے کہا اے میرے بیٹے اب ذرا اب میرے چہرے کی طرف دیکھ, تو نے درسگاہ میں کتابوں کے چہرے دیکھے ہیں, اساتذہ کے چہرے دیکھے ہیں, اب ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ. تو وہ کہتے ہیں عالم صاحب جب میں نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماں کا چہرہ غائب تھا, گھر کی دیواریں بھی غائب تھی, پڑوسیوں کے مکانات بھی غائب تھے. خدا کی قسم ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر مکے سے میرا گھر تھا, لیکن میری ماں کی جگہ پر خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا. آواز آئی ماں کی خدمت کی وجہ سے جا تجھے میں نے اپنا دوست بنا لیا, تجھے میں نے اپنی محبت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی ہے. دوستو بات کیا ہے, جو کبھی نہیں ملتا وہ ماں کی وجہ سے مل سکتا ہے, جو اب تک نہ ملا وہ ماں کی وجہ سے مل جاتا ہے. شیخ بشیر گیلانی ہیں بغداد شریف میں, غوث پاک کے بیٹے ہیں. میں ان کے گھر پہ گیا ہوں, مجھے گھر پہ لے گئے, 10 کلومیٹر کے قریب ہے بابو شیخ سے, اور جا کے مجھے بٹھا کے بولے آصف. میں نے کہا جی شیخی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وائرس کورونا کے دور میں میری بیوی میرے سارے بچیاں بچے سب بیمار پڑ گئے اور سب اتنے مشکلوں کے دور سے گزر رہے تھے. میں سمجھ گیا, میں اپنی ماں کے پاس بیٹھتا تھا. میں نے کہا امی تیری نسل ختم ہو جائے گی, کوئی بچے گا نہیں. بغداد میں بھی کئی لوگ انتقال کر گئے, کافی لوگ, اور میری ماں, میں اور میری بچے بچیاں سب انتقال کر جائیں گے. لگتا نہیں کہ میں بچوں گا, اتنا سخت کورونا وائرس نے مجھے جکڑ لیا میری پوری فیملی کو. تو ماں نے بس اپنے ہاتھ کو اٹھا کے دعا کرتی رہی, دعا کرتی رہی. وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے برداشت نہ ہوا, میں نے ایک ٹرے لایا چھوٹا سا, اپنی ماں کے قدم دونوں پاؤں کو اسی ٹرے میں رکھ دیا, لوٹے میں پانی لایا اور لانے کے بعد میں نے ماں کے پاؤں دھوئے. پانی کو میں نے ٹیبل پہ رکھا, گلاس میں پانی بھر بھر کے اپنے بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو پلاتا جاتا.
اپنی ماں کے پیر کا دھون پلاتا جاتا تھا، اور میں یہ کہتا جاتا تھا کورونا کی وجہ سے اب کسی کو موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ سکتی ہے لیکن میرے بیٹو اب کسی کو کورونا کی وجہ سے موت نہیں آئے گی۔ میرے بیٹے نے کہا ابو کیوں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنی ماں کے پیر کا دھون پلا دیا۔ جو مریض نہیں بلکہ ڈاکٹروں کو بھی شفا دے دے وہ ماں کے پیروں کا غسالہ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی ماں سے دور رہتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں ماں کی محبت عطا فرمائے، اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو میں گزارش کرتا ہوں ہفتے میں ضرور کوشش کیا کرو، اور میرے لیے بھی دعا کیا کرو کہ ہم بھی وقت نکال کر کے بتوفیق الہی باذن اللہ اپنی ماں کی قبر پہ جائیں انشاءاللہ۔ جن کی مائیں نہیں ہیں وہ قبروں پہ جایا کرے اپنی ماں کے پاس۔ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب نے بڑا پرانا جملہ جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں اس میں تمہاری ماں تمہارے باپ دفن ہو تو یہ سوچ کے وہاں مت جایا کرو یہاں تمہاری ماں یہاں تمہارے باپ دفن ہیں، بلکہ یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اور چونٹیوں کے لیے چینی لے کے جایا کرو، چڑیوں کے لیے چیزیں لے کے جایا کرو، وہ چونٹیاں کھائیں گی تو مٹھاس پیدا ہوگی، وہ تمہاری ماں کے لیے دعا کریں۔ وعدہ کرو ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے گھر سے باہر نکلو گے انشاءاللہ۔ کہیں بھی جایا کرو تو ماں کی دعا لے کے جایا کرو۔ اقبال دانش الہ آبادی استاد الشورا میرے استاذ فرماتے ہیں ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں خصوصی مہمان بن کے امی حلیمہ تشریف لائی، محبت سے کہتے ہیں ان باتوں کو یاد کیجئے گا۔ زیادہ کچھ مجھے چیخنے ہنگامے کی عادت نہیں ہے، بس آپ بیٹھے ہیں آپ کے پیر کو چوم لو، آپ حضور کی شادی کی باتیں سن رہے ہیں، یہ بہت بڑا اسٹیٹس ہے آپ کے لیے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ میرے آقا کی جب نکاح کی تقریب عمل میں آئی تو حضور کے جو سسر تھے امی خدیجہ کے والد جناب خویلد، انہوں نے خطبہ پڑھا، نکاح حضور کے چچا جناب ابی طالب نے پڑھایا۔ جب نکاح کی تقریب مکمل ہونے والی تھی تو پھر جناب ابی طالب نے رب کی تعریف و توصیف بیان کی، حضور کی صفات بیان کی، اور اس کے بعد حضور کی شادی کی محفل مکمل ہو گئی۔ آپ کے ہاں جب بارات آتی ہے تو نکاح ہوتا ہے، لڑکی کو گاڑی پہ بٹھا کے اجازت لے کر کے لوگ سسرال لے کے جاتے ہیں۔ مکے کی تہذیب یہ نہیں تھی، جب نکاح ہوگا تو داماد جس سے نکاح ہوگا وہ اپنی سسرال میں قیام کرے گا، تو حضور نے بھی اپنی سسرال میں قیام کر لیا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں جتنے لوگوں نے مکہ شریف دیکھا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کافی لوگ، اچھا کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ علماء کے قدم سے برکتوں سے سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے مکہ شریف دیکھا میں بتا دوں کہ حضور کی سسرال کہاں تھی۔ یہ کعبے کے مکے میں کعبہ ہے، مطاف سے نکلے سامنے صفا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا ہے، قریب میں مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی سے باہر نکلیں گے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر اولڈ گیٹ آف مروہ، پرانا باب مروہ ہے، آگے جائیں گے بائیں طرف 30 فٹ کے فاصلے پر آپ کو ایک مبارک حسین گھر کے در و بام نظر آئیں گے۔ تصور میں وہاں کی خوشبوؤں سے اپنی مشام جان کو معطر کرنا۔ اولڈ گیٹ آف مروہ، پرانا باب مروہ کے قریب میں حضور کی سسرال تھی۔ حضور اسی سسرال میں اپنے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی، اسی گھر میں مخدومہ زینب و ام کلثوم و رقیہ پیدا ہوئی۔ میرے آقا نے جب اس گھر میں قیام فرمایا تو آہستہ آہستہ حضور کی شہزادیاں پیدا ہوئی۔ حضور کی ایک بیوی ماریہ قبطیہ سے حضور کا ایک شہزادہ پیدا ہوا، ورنہ 6 اولادیں حضور کی مخدومہ خدیجہ کے نکاح سے کہ عقد مبارکہ ان کے شکم نور سے تولد پذیر ہوئی ہیں مخدومہ خدیجہ کی۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ مکے کے لوگوں نے حضور کو تانا دینا شروع کیا، یہ محمد بڑا غریب ہے، اس کی لگ گئی، اس کے ساتھ خدیجہ آ گئی، خدیجہ بڑی پیسے والی ہے۔ لوگوں نے خدیجہ سے خدیجہ تو پاگل ہو گئی تھی، محمد ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں لیکن تیرے برابر نہیں ہے، تو بڑی پیسے والی ہے، تو نے محمد سے رشتہ کیوں کر لیا؟ خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ بات میں بھی سنتے سنتے پریشان ہو گئی، حضور کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو فرمایا کہ آقا آپ بیٹھ جائیں، دوپہر کا وقت تھا۔ میرے آقا فرماتے میری بیوی کیا بات ہے؟ امی فضل فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور مکے کے لوگ مجھے تانا مارتے ہیں کہ تم نے محمد سے رشتہ کیوں کیا؟ آدمی اچھے ہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں، لیکن اگر تیرے پاس 10 بیگھے کی زمین ہے تو ان کے پاس بھی تو 7-8 بیگھے کی زمین ہونی چاہیے۔ وہ کلاش، وہ غریب ہے، مفلس ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں کیا پتا تھا 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں، انہیں کیا پتا تھا ان کے اشارے پر سورج گردش کرتا ہے، انہیں کیا پتا تھا یہ ڈوب جائے نا سورج اشارہ کر دے تو واپس نکل آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ لوگ کہہ رہے ہیں میری غریبی کے بارے میں، کہنے دیجئے
तुम्हारा क्या इरादा है? अम्मी खदीजा फरमाती हैं कि मैंने एक इरादा नया अपने दिल में पैदा किया है। हुजूर फरमाते हैं वो क्या इरादा है? बुरा ना मानना, हमारी बहनें, आपकी बहनें, हमारे घरों की बीवियां, उन्हें पता चल जाए कि हम 7-8 साल के लिए हम गल्फ कंट्री जा रहे हैं, बरतानिया, अमेरिका, रूस, पेरिस जाना चाहते हैं, तो मालूम है वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं ठीक है आप जाइए 7-8 साल के लिए, हो सके तो ये 1 बीघा की जो खेत है उसे मेरे नाम करके जाइए, ये जमीन मेरे नाम कर दीजिए, पता नहीं आप कब आए कि ना आए। ये आज कल की औरतों का मिजाज है। हुजूर की बीवी खदीजा ने क्या फरमाया हुजूर से? अरे मेरे शोहर, मेरे सर के ताज, मेरी उम्मीदों का मरकज़ महवर, सेंट्रल पॉइंट, आका मक्के के लोग मुझे ताना मारते हैं, गरीब शोहर को तूने अपना हस्बैंड बनाया है, मैंने एक फैसला कर लिया। हुजूर फरमाते हैं क्या फैसला किया? अम्मी फरमाती है मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको देने की नियत कर ली, अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं आपको देना चाहती हूँ। हुजूर फरमाते खदीजा सोच लो। आप फरमाती मैंने सोच लिया। फरमाती क्या? बोले मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करना। फरमाते मेरे आका सोच लो। वो कहती मैंने सोच लिया, मिसाल के तौर पर कागज पे लिख के भी दे दिया, ये मैंने सारी प्रॉपर्टी, सारे गुलाम, नौकर चाकर, सारी प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम की। हुजूर ने उस कागज को अपनी उंगली में लिया, करीब में 1 से 1.5 बीघे के फासले पर उसी मक्के में, उसी काबे के आंगन में हुजूर आ गए। आने के बाद मेरे आका ने आवाज दी, ऐ मक्के वालों ठहर जाओ। सब ठहर गए। फरमाया क्या बात है? मेरे आका फरमाते हैं ये कागज में जो लिखा हुआ है उसे मैं ऐलान करना चाहता हूं। लोगों ने कहा क्या लिखा हुआ है, ऐलान क्या है? मेरे आका फरमाते खदीजा ने, मेरी बीवी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। गवाह रहना, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, सारी प्रॉपर्टी मेरे दस्तरस में, मेरे अंडर में आ गई, मेरे चंगुल में आ गई, मैं उसकी मिल्कियत, मैं उसका हकदार हूं, सब प्रॉपर्टी मेरी है। यहां पर कितने गुलाम हैं खदीजा के, वो सामने आ जाएं। सैकड़ों गुलाम अम्मी खदीजा के वो आवाज सुन के करीब आ गए। फरमाया ऐ खदीजा के गुलामों, आज से तुम मेरे गुलाम हो। सब ने कहा लब्बैक, आप जैसा कह रहे हैं वैसा करूंगा, अब आज से हम आपकी गुलामी में हैं। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं अब दूसरा ऐलान सुनो, ये जितने गुलाम आए हुए हैं खदीजा के थे अब मेरे हो गए, मैंने इन सारे गुलामों को अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। सबको मैंने आजाद कर दिया, माफ कर दिया, जाओ अपने अपने हिसाब से अपनी लाइफ गुजारो। जब हुजूर मुड़े ना, एक 10 साल का बच्चा हुजूर के कदम से लिपट के रो रहा था। हुजूर ने फरमाया कि जब मुड़ के देखा तो उसका नाम था ज़ैद बिन हारिसा। मजार शरीफ उनकी जॉर्डन में है, अब्दुल्ला बिन रवाहा के बगल में जनाब जाफर तैयार जो मखदूमा ज़ैनब के ससुर हैं, जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं, औनो मोहम्मद के दादा हैं, उनके बगल में लेटे हुए हैं जॉर्डन की जमीन पर। मालूम है हुजूर जब पलटे तो जनाब ज़ैद बिन हारिसा रो रहे थे। हुजूर फरमाते हैं ज़ैद तुम भी जाओ, तुम्हें मैंने आजाद कर दिया। तो जनाब ज़ैद बिन हारिसा ने कहा हुजूर आजादी से ये गुलामी बेहतर, मुझे अपने कदमों से अलग ना करें, मैं सारी जिंदगी आपके नालैन के साए में रहना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर के वक्त अम्मी खदीजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम की थी। आपको ताज्जुब होगा और यकीन आना मुश्किल है, बगैर अल्लाह की तौफीक से सूरज डूबने से पहले हुजूर ने अम्मी खदीजा की सारी प्रॉपर्टी मक्के के गरीबों को बांट दी। सुभान अल्लाह। मक्के के सारे गरीबों को बांट दिया। हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया। हुजूर का समाजी बाइकाट हुआ, आज तक किसी को पता नहीं। मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ हुजूर का हुक्का पानी बंद हुआ, बोले अब्बू ये कैसे? मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ हुजूर का हुक्का पानी बंद हुआ, बोले अब्बू ये कैसे? मैंने तो सुना नहीं, हुजूर का 3 साल तक हुक्का पानी बंद हुआ। समझ रहे हैं? हुजूर की पैदाइश के वाले मकान के पीछे शेब अबी तालिब है, वो उस कुबरी के बगल में है, जिस कुबरी से आप अंदर एंट्री करेंगे तो निकलेंगे अजीजिया, मिना, मुज़दलिफा, अरफात, आगे गदीर खुम। हुजूर का 3 साल तक उसी घाटी में हुक्का पानी बंद किया गया था। हुजूर से कोई बात नहीं करता था, हुजूर से कोई सामान नहीं बेचता था, एक गिलास पानी भी कोई हुजूर को नहीं दे सकता था। आज ये आलम है, शादी के महफिलों में लोग रोटियों को अपनी उंगलियों से नचाते हैं, ठंडी होती है उंगलियों से मुसलमानों के बच्चे नचाते हैं, सेल्फी लेके बोलते हैं साले के पास जब गर्म रोटी खिलाने की ताकत नहीं तो मुझे दावत क्यों दी। चावल के बड़े बड़े ठेले जूतों से रौंदे जाते हैं, रोटी का एक टुकड़ा अगर उसमें से कोई खा लिया होता है तो उस रोटी को लोग नीचे फेंक देते हैं, टेबल के नीचे, और इशारा करते हैं गरम लाओ, अच्छी लाओ। समझ रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो दस्तरखान का एक दाना उठा के खा लेगा
50,000 سال کے برابر کا ایک دن میدان محشر کا ہوگا، اسے اس دن بھوک نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ 50 گھنٹے برداشت نہیں ہے، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن۔ دعا کرو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کا ایک غلام روم گیا تھا، جسے اٹلی کہتے ہیں، حضور کا ایمبیسڈر گیا تھا، سفیر گیا تھا، اور جب اس کے لیے ان کے لیے دسترخوان لگے نا، انہوں نے کھانا کھایا، وہ دسترخوان سے روٹیاں اٹھا کر کے اس اٹلی کے بادشاہ کے نوکر جب لے کے جانے لگے نا، ایک روٹی حاجی صاحب زمین پر گر پڑی، ایک روٹی زمین پر گر پڑی تھی۔ معلوم ہے حضور کے اس غلام صحابی نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے اسے چوم کر کے کھا گئے۔ جب کھا گئے تو میڈیٹر نے کیا کہا، چپ چپ، یہ کیا کرتے ہو؟ یہ سامنے اٹلی کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اٹلی کے لوگ زمین کی روٹیاں اٹھا کے کھانے کو برا مانتے ہیں۔ حضور کے غلام نے کہا، میں چپ چپ، میں ان ظالموں کو دیکھوں کہ مدینے والے آقا کی سنت دیکھوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یار، روٹیوں کی تعظیم کیا کرو، یہ کھیل کود کھانوں سے مناسب نہیں ہے۔ صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں، جس کے گھر کے دروازے پر کتے بھوکے سوتے ہیں نا، تو ان کی دوسری تیسری نسلیں بھوکی مر جائیں گی۔ جن کے دروازے اتنے موٹے ہوتے ہیں، فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں، ان کے گھر کے بچے بڑے بیمار ہوتے ہیں۔ دوستو کھلا کے کھاؤ گے تو ہمیشہ خوش رہو گے۔ میرے آقا نے ساری پراپرٹی بانٹی، حضور کا حکم کا پانی بند ہوا۔ معلوم ہے دوستو، میں بڑی نوازشات کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، باتیں میری ختم ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، حضور کے غلاموں کو جن کا حکم کا پانی بند کیا گیا تھا، ان کو بھوک کتنی لگتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ جو جوتوں میں اور چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے نا، اسے قینچی سے، اسے چاقو سے کاٹ کر کے اسے پانی میں بھگو بھگو کے حضور کے غلام کھاتے تھے۔ جوتے اور چپل کے چمڑے کو حضور کے غلام، اور حضور دیکھتے تھے تو حضور کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی۔ حضور فرماتے، میری وجہ سے تم نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ وہ کہتے، نہیں حضور، یہ تکلیف یہ تو ایک نعمت ہے، آپ دل میں ہیں تو اب کیا چاہیے؟ حضور کی بیوی امی خدیجہ کہتی، میرے گھر میں میری بچیاں روتی تھیں، امی میرے باپ کا قصور کیا ہے؟ لوگ میرے باپ کو قید کیے ہوئے ہیں، میرے باپ کا بائی کاٹ کیے ہوئے ہیں، میں اپنے باپ کے سینے پر سوتا ہوں۔ زینب و رقیہ ام کلثوم کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی۔ حضور کی بیٹیاں حضور کے سینے پر سونے کے لیے ترس جاتی تھی۔ 3 سال تک حضور کا حکم کا پانی بند ہوا۔ بڑی مشکلوں میں یہ حضور کے دور گزرے۔ آج روٹیاں گرم نہ ہو تو ہم بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کتنے رشتے اس بیس پر چھوٹ جاتے ہیں کہ ان کے کھانا کھاتے وقت ان کی بیٹی گرم روٹی نہیں بناتی۔ کبھی حضور کے دسترخوان کو بھی دیکھ لیا کرو، بقیہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اتنا حساس طبیعت کے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے بارے میں، تو اس دنیا میں ایک دنیا آخرت کی بھی ہے، اس کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش کریں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی امی خدیجہ حضور کا سپورٹ بہت کرتی تھی۔ ایسے موقع پر چپ کے حضور باہر آئے، حضور پر پتھروں کی بارش ہوئی، حضور کا چمڑے کا موزہ، اونٹ کے چمڑے کا موزہ خون سے بھر جایا کرتا تھا، اونٹ کے چمڑے کا موزہ، حضور کے سر سے خون بہتا۔ حضور گھر میں آتے تو حضور کی بیوی، حضور کے بچے پریشان ہو جاتے تھے۔ حضور چپ چاپ مکے کی 2 پہاڑیاں، ایک کا نام ہے غار ہرا، جہاں قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 3500 فٹ کی بلندی پر ہے۔ ایک پہاڑ ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، جہاں حضور نے 3 دن قیام فرمایا۔ حضور اس غار ہرا پہاڑی پر 3500 فٹ کی بلندی پر 27 دنوں کے لیے چلے جاتے تھے، نیچے اترتے نہیں تھے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اپنے بڑے وقت کی سب سے بڑے باپ کی سب سے عظیم بیٹی مخدومہ خدیجہ، بڑی پیسے والی عورت، میں نے بتایا 20 نوکرانیاں آگے پیچھے گھومتی تھی۔ 3500 فٹ پہاڑی ہے، اترو گے تو 7,000 ہوتے ہیں، پھر جاؤ گے پھر آؤ گے تو 7 دنی 14,000 ہوتے ہیں۔ دن میں 2 مرتبے حضور کی یہی بیوی حضور کی خدمت کے لیے کھانا لے کر کے جایا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کا انتقال 10 رمضان شریف کو ہوا تھا۔ کتنے؟ تب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، یہ مکے کا واقعہ۔ دیکھیں آپ، مکے کی کوئین آف دا مکہ، ملک عرب، سب سے ٹاپ کلاس کی بزنس کرنے والی مالکن رانی، جن کو مخدومہ خدیجہ کہا جاتا تھا، ان کا اینڈ کیسے ہوا؟ حضور غوث پاک کے شہزادے سے کہ شباہت میں کی تقریر کا ایک جملہ مجھے یاد آیا۔ 9 رمضان شریف کی رات کو ان کی ایک سہیلی ان کے گھر پہ آئی تو چراغ نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن خدیجہ، تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ کہا تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، میری بہن میرے گھر میں تیل نہیں ہے۔ کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
میری بات سمجھ نہیں؟ کہا تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہے۔ چوک کر کے بولی خدیجہ تیری ساری پراپرٹی کیا ہو گئی؟ تو حضور کی بیوی خدیجہ رو کے بولی میں نے اپنی ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور میرے لیے سب کچھ ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، 10 رمضان شریف کو ان کی مٹی عمل میں آئی ہے، تدفین عمل میں آئی ہے، حضور کے گھر سے ان کا جنازہ اٹھنے والا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیوی خدیجہ کی قبر تیار ہو گئی؟ لوگوں نے کہا جی حضور یہ مالا قبرستان ہے، قبیلے ہاشم اور قریش کے معزز لوگ اس میں آرام کر رہے ہیں، یہیں پر آپ کی بیوی کی قبر تیار ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میری بیوی کا جنازہ ابھی نہ اٹھانا، ابھی مجھے جانے دو اپنی بیوی کی قبر کے پاس۔ حضور اکیلے تشریف لائے اور کہا کہاں ہے میری بیوی کی قبر؟ میں حاجی زین العابدین صاحب کو بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، کیا محفل سجائی ہے، دھوم دھوم ہے حضور کی، باتیں حضور کی ہو رہی ہیں۔ اللہ حضور کے ذکر کے صدقے میں فلسطین کے بچوں پہ کرم فرمائے، فلسطین کے زخمیوں پہ کرم فرمائے، محافظین بیت المقدس پہ کرم فرمائے، اور مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے۔ بڑے بڑے نبی اور رسولوں کی زمین ہے، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبادہ بن صامت جیسے صحابہ جو سب سے پہلے قاضی القضاء چیف جسٹس آف فلسطین تھے، یہ اسی فلسطین کے باب الرحمہ قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ عبادہ بن صامت، شداد بن اوس جیسے عظیم صحابی یہیں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء رسول کی زمین ہے، اللہ اس زمین پہ کرم رحم فضل صبر و شکر کی بارش فرما دے، آمین کہہ دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی انتقال کی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، دفنانے کی نوبت آئی، حضور اپنی بیوی کی قبر میں گئے۔ سنیں یہ آخری چپٹر ہے، حضور اپنی بیوی کی قبر میں گئے، معلوم ہے کیا ہوا؟ فرمایا کہاں ہے میری بیوی کی قبر؟ کہا حضور یہ تیار ہے۔ میرے آقا زمین پر بیٹھے، نالین شریف اتاری، جذب القلوب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی قبر میں اتر گئے۔ جنازہ کہاں ہے؟ ابھی گھر میں رکھا ہے۔ حضور اپنی بیوی امی خدیجہ کی قبر میں اترے تو حضور اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں لیٹ گئے۔ لباس مبارکہ حضور پہنے ہوئے تھے، پہنے حضور لیٹے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک جب لیٹے حضور باہر آئے نا تو غلاموں نے پوچھا سیدی آپ اس میں کیوں لیٹے ہوئے تھے؟ یہ قبر تو خدیجہ کی ہے۔ میرے آقا فرماتے اب میری خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا کیونکہ میں نے کچھ دیر اس میں آرام کر لیا۔ کتنی حضور محبت فرماتے تھے بیویوں سے، ذرا ذرا سی بات پر گالیاں دیتے ہیں ہم اپنی بیوی کو۔ میرے آقا کی بیوی کا انتقال ہوا، تدفین عمل میں آئی، حضور اپنے گھر میں آتے تھے، حضور کی بچیاں لپٹ لپٹ کے حضور سے روتی تھی۔ میرے آقا کی بیٹی حضور زخمی ہوتے تھے، 70 80 90 100 کلو کی اونٹ کی اجڑی حضور کی پیٹھ پہ رکھی جاتی تھی، حضور کی بیٹیاں تڑپ جاتی تھی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے پیر کرم شاہ آذری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلاتے تھے۔ حضور کی بیٹیاں بہت ہی صبر و شکر کے ساتھ لائف گزارتی تھی۔ 5 8 7 9 سال کی عمر شریف تھی حضور کی چاروں بیٹیوں کی۔ یہ جملے آخری ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دن میں اپنے گھر میں داخل ہوا نا تو میری چاروں بچیاں مجھ سے لپٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا اے زینب اے رقیہ ام کلثوم فاطمہ روتی کیوں ہو؟ سب بچیاں روتی رہی۔ میں نے کہا نا خدیجہ یاد آ گئی ہے تجھے، تم کو تمہاری ماں یاد آ گئی؟ وہ بولے آقا ابو آپ ہیں تو پھر کسی کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے بیٹھو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی چاروں شہزادیاں روتی رہی۔ میرے آقا اپنی مبارک انگلیوں سے اپنی بیٹیوں کی آنکھوں کو پوچھتے رہے اے میری بیٹی رو مت، تمہارا باپ زندہ ہے، کیا بات ہے؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں آپ زخمی ہو کے گھر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں۔ آقا معلوم ہے کیا ہوا؟ آج ہم سب بہنوں نے یہ سوچا تھا کہ آج ہم لوگ امی کے طریقے سے ابو کے لیے کھانا بنائیں۔ یہ ارادہ میں نے کر لیا سب بہنوں نے، جیسے امی بیٹھ کے کھانا بناتی تھی وہ بنائیں گے، ابو کی شکم سیری کا انتظام کریں گے۔ لیکن فرماتے میرے آقا پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں میں نے تیاری کر لی۔ اس وقت کے حساب سے چولہا جلایا گیا، پتیلی گرمائی گئی، پانی ڈالا گیا، چاول دھلا گیا۔ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ آقا ابو جان وہ سب سسٹم کھانے پینے کا، کوئی لکڑیاں آگے بڑھاتا تھا، کوئی پتیلی کے ڈھکن کو اٹھا کے، ویسے ہی کرتے تھے ہم بہنیں جیسے امی خدیجہ چولہے کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ ہم سارے بہنیں بڑی خوش تھی کہ آج ابو کے لیے کھانا بنائیں گے۔ ابو تھکے ہوئے زخمی آتے ہیں، لوگ میرے ابو پر پتھر مارتے ہیں، جبکہ حضور یتیموں سے محبت کرتے ہیں، غریبوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن مکے والے میرے ابو سے نفرت کرتے ہیں۔ صرف اس بیس پر حضور سچ بولتے ہیں۔
کہتے ہیں اللہ ایک ہے، قرآن حق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں، تاجدار ختم نبوت ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹیوں رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی شہزادیاں کہتی ہیں ابو کھانا پک کے جب ریڈی ہو گیا نا، جب تیار ہو گیا، بالکل ہم کو خوشی ہوئی کہ اب میرے ابو آئیں گے، اچانک دروازوں پر گالیوں کی آواز آئی، ہنگامے کی آواز آئی، ہم چاروں بہنیں ڈر گئیں۔ میں نے کیا دیکھا؟ وہ حکم کا بیٹا نہیں ہے قریب میں؟ فرمایا ہاں ابو لہب کے بیٹے۔ تو میں نے کیا ہوا؟ بولے یہ اور کچھ بدماش قسم کے لڑکے گالیاں دیتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضور کی شہزادیوں کے۔ اشارہ کر دینا ان کے بیٹے غوث پاک اور غریب نواز، آسمان زمین ہو جائے، زمین آسمان۔ اتنی بڑی پرسنالٹی کے مالک ہیں جن کے بیٹے، ذرا سوچو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان امانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے پھر تو حضور کی چاروں بیٹیاں کہتی ہم کنارے دیواروں سے لگ گئے، رونے لگے، چیخ بلند کی۔ وہ لوگ گالیاں دے رہے تھے، کہاں گیا تیرا باپ محمد، کہاں گیا؟ آگے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ ایک آگے بڑھا، جب اس نے ڈھکن کھول کے دیکھا تو کھانا بنا تھا یا پک رہا تھا، جو بھی تھا۔ اس نے کہا اچھا تیرا باپ بھوکا رہتا ہے، پتھر کو پیٹ پہ مانتا ہے، یہ کھانا محمد کے گھر میں۔ وہ باہر نکل گیا اور باہر سے نالی کے کچرے اٹھا کے لایا اپنے ہاتھوں، اٹھا کر کے وہ پتیلی کا ڈھکن کھول کے اس میں ڈال کے گالیاں دیتے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ میرے آقا کی بیٹیاں کہتی ہیں آج وہ خواب شرمندے تعبیر نہ ہو سکا حضور، ہم آپ کو پہلی مرتبہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا چاہتے تھے اور یہ خواب ادھورا رہا۔ میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا تھا اے میری زینب، اے میری رقیہ ام کلثوم، صبر کرو فاطمہ، صبر کرو، ایک دن تم باقی رہو گے، تمہاری اولادیں باقی رہیں گے، تمہارے باپ محمد کا نام باقی رہے گا، نہ ابو جہلی باقی رہیں گے، نہ ابو لہبی باقی رہیں گے۔ آج مجھے بتاؤ 1400 سال کے بعد اذانوں میں کسی کے باپ کا نام تھوڑی، یہ آمینہ کے لال کا نام بلند ہوتا ہے، حسین کے نانا کا نام بلند ہوتا ہے۔ اور یہ بتا دو فلسطین والوں سے، حقیقت یہی ہے، وہی بات کہو جو کافی مراد آبادی نے کہی تھی، پھانسی کے پھندے پر آنے لگے مراد آباد میں تو انگریز پھرتے نے کہا تھا اے کافی یہ پھانسی کا پھندا ہے، تجھے اس میں پھانسی ہونے والی ہے، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی مراد آبادی نے کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، میں آمینہ کے لال سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بولے وہ تو تجھے مل ہی جائیں گے، اور کوئی آخری خواہش؟ تو کافی مراد آبادی نے کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے میں اس پھانسی کے پھندے کو اپنے ہاتھ میں لے کے چوم کر کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولے پڑھ لے اجازت ہے۔ جیسے علامہ کافی مراد آبادی آئے نا، آج جب فلسطین کی کوئی ویڈیوز ہم زخمی بچوں کی اور ان کی شہادت کی دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی یاد آئے یا نہ یاد آئے، کافی مراد آبادی یاد آتے ہیں۔ آپ نے پھانسی کے پھندے کو یوں لیا تھا اور اعلان کیا تھا سنو انگریز سے کتوں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اگر نام باقی رہے گا تو فاطمہ کے باپ کا نام باقی رہے گا، امی خدیجہ کے شوہر کا باقی رہے گا، حسن حسین کے بابا کا نام باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ دین مصطفی اگر اسے مٹنا ہوتا تو طائف میں مٹ گیا ہوتا، مٹنا ہوتا تو کربلا میں فنا ہو گیا ہوتا، اسے ختم ہونا ہوتا تو یہ بغداد بورا بورا کی کھاڑی پہ ختم ہو گیا ہوتا، جو کوسو چیچینیا یوگوسلاویا میں ختم نہ ہوا وہ صبح قیامت تک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ان نکاح من سنتی، حضور فرماتے نکاح میری سنت ہے۔ اونچی بولو نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہے۔ میں نے امی خدیجہ کا نام آج صبح کو پوسٹر میں دیکھا، حاجی زین العابدین صاحب بہت بہت مبارک ہو، یہ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی لیکن آج کی مجلس میں یہ دولہا بنے ہوئے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ حاجی صاحب کو سلامت رکھے، میری دعا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے، ان کے گھر کے شہزادے شہزادیاں اللہ سب کے دل میں غوث پاک کی محبت دیں اور دعا فرمائے۔ آج اس سے پہلے اس کے بعد کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔